ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے, اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں, یہ ایک سالڈ بلاک ہے. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں, عربی گئے, یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی, محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے, تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں, 1258 میں, جب سقوط بغداد ہوا ہے, عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی, معزول کر دیا گیا. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں. ترکان تیموری ہندوستان میں, ترکان صفوی ایران میں, ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں, اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر, آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ, دی گریٹ آٹومان امپائر, گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط, نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر, نام و نشان ختم. اب تو روس سارے ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں, تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے, دور نہیں ہے, جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ, اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو, اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی, مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں, ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے, وہ ظاہر ہو جائیں گے. ابھی امام غائب ہیں, پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں, اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے, باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے, ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے, ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے, نازل ہوں گے. اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا, اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا, عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں, اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں. ایک ایران ہے, اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد, ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے, جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا, 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے, ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے, لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت, اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر, حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے, ٹارگٹ نمبر 1. ایک خاص اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1, ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں, پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے, اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز, یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان.
پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی ہے، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔